ابھی شاہد صاحب نے آپ کو بتایا. میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے، 2013 میں ہمیں ایک لٹا پٹا پاکستان ملا تھا جس میں توانائی نہیں تھی، دہشت گردی تھی، معیشت ختم تھی. 2018 میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو 5.8% پہ چھوڑا. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 5 سالہ منصوبہ 3200 ارب روپیہ ملک کی ترقی پہ خرچ کیا. سی پیک میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ملک کے اندر لگائی. مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا، دہشت گردی ختم کی. آج 3 سال کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ حق ہے کہ جنہوں نے یہ ملک ہم سے چھین کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا، ہم یہ سوال ضرور کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا غلطی کی تھی کہ ان کا یہ مقدر بنایا جائے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا توہین کی تھی کہ ان کے ذمے یہ بربادی، یہ تباہی دی جائے. اگر ہم سے ملک چھینا گیا تھا تو ہم نے 5.8% پہ ترقی چھوڑی. پی ٹی آئی 6% پہ لے جاتی، 6.5% پہ لے جاتی. ہم کہتے ہم سے حکومت چھینی گئی ہے لیکن ملک ترقی کر رہا ہے، ہم خوش ہیں ملک ترقی کر رہا ہے. ہم سے الیکشن چرا کے حکومت چھینی گئی اور اس کے بعد ملک کو بربادی میں پھینک دیا گیا. آج جو حکومت کے وزراء چیخ داڑ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت 5.8% پہ چھوڑی، آپ نے نیگیٹو 0.4 پہ 2 سالوں کے اندر پہنچا دی. کون ذمہ دار ہے؟ اس کا جواب دیں. قوم آپ سے جواب مانگتی ہے کہ انڈیا 11.5% پہ گرو کر رہا ہے، ہم -0.4 سے گرو کر رہے ہیں. یہ فرق کتنی دیر قائم رہے گا؟ اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے تو ہم تو انڈیا کے مقابلے میں نیپال یا سری لنکا بننے جا رہے ہیں. یہ ایٹم بم شم کام نہیں دے گا جب اتنا فرق ہو جائے گا. کوئی جواب دہ ہے؟ پاکستان کی اس معاشی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے 5 سال لگاتار گروتھ ریٹ میں اضافہ کیا تھا. ہمارے ہر سال میں پچھلے سال سے ترقی کی شرح آگے گئی تھی. اور اب جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک بھی 2018 کی گروتھ ریٹ نہیں آئے گی، یعنی کہ 2025 تک بھی ہم 2018 کی شرح ترقی پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کی فی کس آمدنی جو ہمارے دور میں مسلسل بڑھ رہی تھی، وہ تاریخ میں پہلی دفعہ $200 کیوں کم ہو گئی ہے؟ کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج 3 سال کے بعد بھی پاکستان کی برآمدات ہم نے جہاں چھوڑی تھی اس سے کم ہے؟ ایکسپورٹس 2021 میں بھی 2018 میں جہاں ہم نے چھوڑی تھی ان سے کم ہے. اس کے باوجود کہ 40% ڈیویلیویشن کر کے ملک پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا. کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں پچھلے سال کے نسبت 30% گر چکی ہے، اور اگر 2018 سے دیکھیں تو 300% کم ہو چکی ہے. کوئی اس کا جواب دے گا کہ پاکستان میں آج بیرونی سرمایہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس بات کا کون جواب دے گا کہ 1000 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ سکڑ کر 500 ارب ہو چکا ہے؟ 22 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا گیا ہے. کون اس بات کا جواب دے گا کہ اعلیٰ تعلیم کا اور صحت کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے؟ آج پاکستان کی ہر یونیورسٹی بدترین مالی خسارے میں جا چکی ہے. فیسوں میں 100 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے.
کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے؟ 2 سال سے دفاعی بجٹ فریز ہے چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے۔ اس بات کا کون جواب دے گا کہ آج مہنگائی کی ملک میں وہ شرح ہے جو پچھلے 25 سال میں نہیں تھی؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج ملک میں بے روزگاری کی وہ شرح ہے جو پچھلے 21 سال میں نہیں تھی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے قوم جواب مانگتی ہے۔ اور کون اس بات کا جواب دے گا کہ 3 سالوں میں سی پیک کا $1 کا نیا منصوبہ یہ منظور نہیں کر سکے اور شروع نہیں کر سکے؟ وہ منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے۔ ایک منصوبہ نہیں شروع کیا چونکہ انہوں نے سی پیک کو متنازع کیا۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے؟ کون سقوط کشمیر کا قوم کو جواب دے گا؟ آپ سوائے جگتیں کرنے کے ایک فوج ہے وزیروں کی جو سوائے جگتیں کرنے کے، اور ایک وزیر اعظم ہے جو کھڑا ہو کے کبھی ہمیں بتاتا ہے چین کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے امریکہ کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے سعودی عرب کا ماڈل یہ ہے، اس کے بعد کسی دن کوریا کے ماڈل کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ کا اپنا بھی کوئی ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ماڈل صرف تباہی، انارکی اور بربادی ہے جو آپ نے پاکستان کو دی ہے۔ ہم یہ پاکستان چھینیں گے آپ سے دوبارہ، مزید تباہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ہمارا عزم ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہمارا عزم ہے کہ ان کی خوشحالی کا جو سفر ہم سے چھینا گیا تھا، ہم اس کو دوبارہ چھین کے اس ملک کو